روافظ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیخین اور انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اس پر انہیں کیا جواب دیا جائے؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ انبیاء سے بھی افضل ہے، یا اور بھی ائمہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہیں یا انبیاء کے برابر ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل کیا برابر بھی اگر مانا جائے تو کفر ہو جائے گا۔ غیر نبی جو نبی نہیں ہے اسے کسی بھی نبی سے، اس لیے نہیں کہ صرف رسول سے مشاہیر جو انبیاء کرام ہیں، بلکہ کسی بھی نبی سے غیر نبی کو افضل بتانا یا ان کے برابر بتانا یہ اہل سنت کے نزدیک کفر ہے۔ یہ تو جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو اپنی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہو گئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی افضلیت جو ہے وہ اجماعی ہے، یعنی سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہے، سارے صحابہ کا۔ اسی لیے تو خود حضرت علی مرتضیٰ نے بھی حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو ان کی فضیلت جو ہے نص سے بھی ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج کسی ایسے انسان پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت تو نص سے ثابت ہے۔ اور پھر بخاری شریف میں خود سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول موجود ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت مولائے کائنات سے پوچھا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے افضل کون ہے بخاری شریف میں؟ تو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے برملا یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق۔ وہاں تو کوئی اور نہیں تھا، وہاں تو کسی ان کے بقول جو کوئی تقیہ وقیہ کی ضرورت تھی نہیں، ان کا تو زمانے خلافت تھا، ان کے زمانے خلافت کی بات ہے جب وہ خود خلیفہ ہیں۔ وہاں پر بقول ان کے کہ بھئی یہ خطرہ تھا یہ خطرہ تھا اس لیے یہ کر لیا وہ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں حضرت علی کو ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا۔ ہم تو حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہیں، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھی بصرہ میں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہوتی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو تو میں رسول اللہ کے منبر پر کسی کو چڑھنے نہیں دیتا، اپنی اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے بلکہ علیل ہوئے، علالت تھی، اور علالت کے دوران جب مسجد میں تشریف نہیں لا سکے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے دین کے لیے منتخب کیا انہی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ نماز کی امامت کے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک وقت کی بات ہے کہ وہ نہیں تھے یا یہ نہیں تھے، اس لیے حضرت صدیق اکبر کو امامت کے لیے کہا۔ سرکار کی موجودگی میں ظاہری حیات طیبہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 وقتوں کی امامت کی، اور اس دوران کسی اور نے نہیں امامت کی ہے۔ تو یہ تو اس بات کی بین دلیل ہے کہ سرکار نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد
جب میری جگہ پہ جو امامت کرے میرے بعد وہی تمہارا خلیفہ اور امیر بھی ہوگا۔ یہ تو واضح دلیل ہے، واضح اشارہ ہے۔ تو یہ اب جب جہاں صراحت موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے، اس کے مقابلے میں حدیث کا معنی گڑھنا کہ بھئی من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو جس کا میں آقا اس کے علی بھی آقا، تو یہ ایک عزت افزائی کی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ میری عزت کرتے ہیں وہ علی کی بھی عزت کریں۔ تو کون منع کرتا ہے؟ ہم مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعظیم کے ایسے قائل ہیں کہ ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہمارے سمجھنے اور ہمارے تصور سے بہت بلند ہے، لیکن اب یہ کہ کسی کی تعریف اور بڑائی میں نص کے خلاف کر دیا جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فوقیت دی اور جن کو صحابہ کرام کے جمہور صحابہ نے، بلکہ سارے صحابہ نے، خود مولائے کائنات نے جن کو فضیلت دی، تو بخاری شریف میں کیا کیا کہ جب حضرت محمد ابن حنفیہ نے عرض کی کہ سب سے افضل امت میں کون ہے، فرمایا ابو بکر، تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر ان کے بعد، کہا عمر ابن خطاب۔ تو اب ان دونوں کی فضیلت تو مولائے کائنات کی نص سے ثابت ہے، اور ان کے لیے کون سی نص ہے کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں سب سے افضل ہوں اور اعلیٰ ہوں؟ کھینچتان کی بات نہیں ہے، نص لاؤ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات بے شک صحابہ کرام میں افضل ترین صحابہ ہیں، لیکن اپنے پیشرو تینوں خلفاء کے بعد۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم سب سے افضل ہے، پھر سیدنا عثمان غنی سب سے افضل ہیں، ان کے بعد ہے مولائے کائنات سب سے افضل ہے۔ یعنی جو ترتیب خلافت ہے تو یہی ترتیب فضیلت بھی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خلافت اس ترتیب سے ہے، اس وجہ سے یہ انہیں جو ہے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ان کی فضیلت کی یہی ترتیب تھی، تو اللہ نے اسی ترتیب سے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو اس لیے ادھر ادھر کھینچ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ رہا اور علماء اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، امت کا اجماع کس پر ہے، اسی اعتبار سے عقیدہ بنایا جائے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بے شک یہ ولایت کے عظیم تاجدار ہیں، اور ایسے تاجدار ہیں کہ ولایت کی بھیک ان کے در سے تقسیم ہو رہی ہے۔ سارے فضائل ہیں، ان فضائل سے کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم جن کو سرکار نے فضیلت دی، صحابہ کے اجماع نے جن کو فضیلت دی، اس کے خلاف نہیں جانے والے ہیں، اور نہ حضرت علی اس کو پسند فرمائیں گے۔ جب اسی موقع پہ نا جب کہا کہ پھر ان کے بعد تو کہا عمر ابن خطاب، تو حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اگر میں سوال کروں گا تو عثمان ابن عفان کا نام لیں گے، اس لیے میں نے خود ہی کہا کہ اچھا ان دونوں کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہوں گے۔ محمد بن حنفیہ نے کیا کہا کہ اب ان دونوں کے بعد، یعنی یہ ان کے سامنے کی بات ہوئی، ان سے کر رہے ہیں، دو کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے سب، تو کہا کہ اب ان دونوں کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہوں گے۔ تو کہا کہ میں تو ایمان والے مومنوں میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ انکساراً کہا، تواضع ہے ان کی، بے شک وہ خلفائے راشدین میں جو ترتیب ہے خلافت کی، وہ بھی اسی فضیلت کے مستحق اور جامع ہیں
جو ہم نے پہلے ترتیب بتائی ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے معتبر ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔